السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے انشاءاللہ وہ اسم کے علامات پر ہی بات چل رہی ہے، اور اسم کے جو علامات ہیں ان میں سے ہم چند ایک دو کی ذکر کریں گے۔ ان دو کا جو ہمارا سبق ہوگا آج وہ ہے علمیت ہونا، کسی اسم کا جو ہے علم ہونا۔ علم کیا ہے اور اس پہ جو ہے نا آگے جتنی بھی مثالیں ہوں گی وہ ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں کور کریں گے۔ تو اس سے پہلے میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ہمارے اسباق گزرے ہیں یا جتنے بھی ہم سبق پڑھ رہے ہیں، یہ ساری جو ہے نا بنیادی چیزیں ہیں جو علم نحو میں کام آتی ہیں، لیکن بار بار ہم جا کے آگے جتنے بھی سبق آئیں گے ہمارے سامنے قرآن سے مثالیں جب لیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم دوبارہ جو ہے نا ہم یہ واپس نہیں دہرائیں گے، اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ ساری جتنی بھی پرانی ویڈیوز ہیں وہ ان پہ جو ہے نا اپنی نظر دوڑائیں گے، وہ اپنی پرانی جتنی بھی ہماری ویڈیوز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ ان کو سمجھنے کے لیے لنکس جو ہیں وہ میں انشاءاللہ اس ڈسکرپشن میں اوپر بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ آپ کو میں لنک دوں گا جو پرانے سبق ہیں، جو اس کا جو اسم کے علامات ہیں، اس کا جو شروع کا سبق ہے اور جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی اسباق ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر ابھی تک چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اور جو ہے نا آپ کو بھی جو جتنی بھی نئی ویڈیوز آئیں گی وہ آپ تک پہنچیں گی، اور جو ہے نا آپ کو نحو کے جتنے بھی اسباق ہیں انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گے، اور جتنے بھی ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان سے بھی ہم جو سبق ملتے ہیں ان کو بھی سمجھنے کی جو ہے نا بہت ہمارے ویڈیو زیادہ فائدہ دیں گی۔ تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کام آتا ہے، علماء کرام کے لیے بھی کام آتا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں جتنے جو ہمارا معاشرہ ہے سب کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو میں آپ کے ساتھ اسکرین ابھی اپنا شیئر کر رہا ہوں، اسکرین پر جو سب سے اوپر لکھا ہوا ہے سبق نمبر 5 ہی چل رہا ہے، اور یہ ہے علامات اسم۔ علامات اسم پر بات ہوئی تھی اور اب بھی ہو رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو ہمارا تھا علامات اسم پر جو بات ہو رہی تھی، علامات اسم میں سب سے پہلے جو ہے علم ہونا۔ یہ جو میں نے لکھا ہے ایک آپ کے سامنے ایک عربی کی کتابوں سے میں نے جو ہے نا یہ چیز لکھی ہے، یہ ابن مالک کی کتاب سے جو ہے نا ہم نے یہ لیا ہے شعر۔ اس میں لکھا ہے کہ بالجر والتنوین والندى وال ومسند للاسم تمیز حصل، ٹھیک ہے، کہ اسم کے جو علامات ہیں عرب کے لیے جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں، ہمارے لیے الگ ہوتے ہیں، کیونکہ عربی جو ہے عرب کی زبان ہے تو ان کو سمجھ آتی ہے، ان کی اپنی زبان ہے، ہماری زبان نہیں ہے۔ تو جو علامات اسم کے ان کے لیے ہیں ان سے زیادہ ہمیں چاہیے، ان کی بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان سے زیادہ علامات چاہیے، ہمیں 3-4 جگہوں سے جو علامات ملنے چاہیے، تب ہم جا کے آگے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جو عرب ہیں ان کے لیے صرف اتنی ہی علامات لکھی گئی ہیں کہ عرب جو ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تو پہلے بھی ہم نے مطلب یہ باتیں بتائی تھی کہ ہماری زبان اور ان کی زبان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کسی اور کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان جو ہوتی ہے اس میں جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھ آتی ہیں کیونکہ ہماری زبانیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی دوسری زبان والا ہماری زبان سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے یا ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی آپ کی زبان میں یہ غلطی، آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، تو وہ غلط ہوگا کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح اگر ہم عربی زبان بولتے ہیں تو اگر ہم کوئی حرف یا کوئی لفظ ایسا بولتے ہیں جو عرب نہیں بولتے تو اس کا مطلب ہے کہ غلط ہم ہیں، عرب نہیں، کیونکہ زبان عرب کی ہماری نہیں ہے۔ تو یہ چند جو ہے ان کے مثالیں یا ان کی علامات اسم کے انہوں نے دیے ہیں کہ حرف جر جو ہے جر کا آنا یا تنوین کا آنا۔ ہم نے اپنے جتنے بھی ہم نے مثالیں لی تھیں، مطلب علامات اسم میں لکھے تھے، علامات اسم جو ہم نے لکھے تھے ان سب میں یہ سارے اس میں کور تھے، لیکن اس سے زیادہ ہم نے لکھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ان کو سیکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے۔ لیکن ابھی ان میں سب سے پہلے علم جو ہے، ان میں یہ جو عربی میں شعر لکھا ہے یا مطلب عربی میں جو عبارت لکھی ہے اس میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی العلم، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عربی میں جب آپ اسم کے علامات پڑھیں گے تو اس میں یہ اسم کی علامت نہیں ہے بلکہ اسم کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اسی لیے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسم کے علامات میں بھی پڑھیں گے، اور جب اسم کے اقسام آئیں گے تب بھی یہ علمیت پڑھیں گے، تو دونوں جگہوں سے اگر ہم اس چیز کو کور کریں گے تب جا کے ہمیں سمجھ آئے گی۔ اچھا، تو سب سے پہلی جو اسم کی علامت ہے وہ علم ہم نے لکھا تھا کہ علم ہونا۔
اچھا، علم جو ہوتا ہے وہ ذاتی نام ہوتا ہے، ذاتی پہچان، مطلب پہچان ہوتی ہے۔ علم، یہ عین کو بھی ہم نے فتحہ دینا ہے، لام کو بھی فتحہ دینا ہے، ٹھیک ہے، العلم، علم نہیں، عالم۔ اچھا، علم جو ہے وہ بھی اسی سے لیا گیا ہے کہ مطلب وہ بھی پہچان ہے، علم جاننا ہے، لیکن علم جو ہے وہ ایک ذاتی پہچان ہے، جو کسی کا وہ نام جو اس کو تمام ناموں سے، تمام لوگوں سے الگ پہچان کرائے اس کی، یا کسی ذات یا کسی چیز کی، یا کوئی بھی جو ادھر لکھا ہم نے وہ اسم جو کسی کی ذات پر دلالت کرے، جو اس کی پہچان ہر ایک سے الگ کرائے، یعنی ایسا نام، ایسا علم جو وہ ہے، وہ نام ہے جو آپ کی تعریف یا آپ کی پہچان سارے لوگوں سے الگ کراتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کا نام میں نے لکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام میں نے لکھا ہے اللہ، تو یہ علم بھی ہے، اس کی شروع میں الف لام بھی آیا ہے، اور معرف باللام بھی ہے، اور یہ جو نام ہے دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے عالمیت کا کہ علم اس نام کو کہتے ہیں جس کا کوئی دوسرا یا وہ نام کسی اور کا نہ ہو، بلکہ یہ اللہ کا نام تو میں نے ایسے مثال کے طور پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جب میں پڑھتا ہوں یا بولتا ہوں تو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ جو نام ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نام ہے جو رکھا گیا، اس کے بعد یہ نام شروع ہوئے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ذاتی نام ہے۔ اگر ہم بولتے ہیں کہ نبیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں سمجھ آتی ہے بات کی کہ یہ بات صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ تمام نبیوں سے الگ، تو یہ علم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے، وہ نام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان باقی تمام نبیوں سے الگ پہچان کراتا ہے، یہ اسم، یہ وہ نام ہے۔ اسی طرح قرآن ہے، ٹھیک ہے، قرآن کریم جو ہے یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ بھی وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں سے یونک ہے، جو تمام کتابوں سے الگ ہے، جو کسی اور کتاب پر یہ نام نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کے نام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر عثمان، سلمان، احمد، حامد، یہ جو وہ نام ہے، ذاتی نام ہے، جو مثال کے طور پر کسی فیملی میں کسی ایک فرد کا نام ہوتا ہے، اور اگر کسی کے مثال کے طور پر 2-3 لوگوں کے سیم نام ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی علم ہے، تو اس کے ساتھ ہم پھر اور جو ہے نا اسم کی دوسری قسم ساتھ میں ملا کر پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی بات کس کی ہو رہی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم آگے جا کے ان چیزوں کو ہم نے کور کرنا ہے، جو دوسری علامات آئیں گی۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ علم جو ہے یہ ہم نے اسم کے علامات میں اس لیے ڈالا کیونکہ ہم عرب نہیں ہیں، ہم عجم ہیں، تو عجم کے لیے عربی کے علامات اور علامات اسم جو ہیں اور اقسام اسم جو ہیں، یہ سارے کل ملا کے اگر ہم ان چیزوں پہ نظر ڈالیں گے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تب جا کے ہمیں سمجھ آئے گی ان باتوں کی کہ علم جو ہے یہ اسم پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چاہے اسم کا قسم ہو، اسم کا قسم ہو، یا اسم کی ایک قسم ہے، اقسام میں سے ہے، یا اسم کی علامت ہے، تو علامت ہوگی تب بھی جو ہے نا یہ اسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور قسم ہوگی تب بھی جو ہے نا یہ اسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو علم ہونا اسم کی پہچان ہے، فعل یا حرف کی نہیں ہے۔ تو یہ آج ہم نے اس سبق میں اس چیز کو ہم نے کور کیا، عالم پر جو ہے نا ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے۔ آگے جا کے جب ہم اسم کے اقسام پڑھیں گے تو اقسام میں بھی جو ہے نا ہم عالم کی کتنی قسمیں ہیں، علم کی بھی ابھی کتنی قسمیں ہیں وہ بھی سامنے آئے گا انشاءاللہ، اس کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ علم کی 2-3 قسمیں جو آئیں گی ہمارے سامنے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن جب علم کی اس پہ جائیں گے، تفسیر پہ جائیں گے، اس کی تشریح پہ جائیں گے۔ تو ابھی تک یہ ہمارا جو سبق تھا، یہ آج کا سبق علم پر تھا کہ علم جو ہے یہ اسم کی علامت ہے، اور اس پر ہم اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ تو پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ جو جتنے بھی اسباق ہوں گے ان کو سمجھنے کے لیے پچھلے جتنے بھی سبق ہوتے ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بیچ میں سے اگر آپ علم شروع کرتے ہیں، بیچ میں سے آپ کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، یا اگر آپ کوئی قصہ سنتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں، یا کسی سے کوئی پرانی کہانی سن رہے ہوتے ہیں، تو اگر بیچ میں سے آپ آ کے قصے کے بیچ میں آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی شروع سے آپ نے سننا تھا، تو بعد میں آپ کو جا کے سمجھ آتی ہے۔ تو یہ ہمارا سبق تھا آج تک۔ اگر ابھی تک، اور اگر آپ نے ابھی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بتا رہا ہوں دوبارہ کہ اس کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز جو ہے نا انشاءاللہ ٹائم سے ملتی رہیں۔ یہ تھا ہمارا سبق ابھی تک، اور اس کے بعد جو سبق ہوگا انشاءاللہ وہ اسم کے علامت کی دوسری
دوسری قسم ہوگی، اس میں ملتے ہیں انشاءاللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔